طور پر میدان کا اسپتال میں کرونا کا مریض جو زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری زندہ لاش کی تصویر میں میرے کرتے میں قلم اس وقت بھی لگا ہوا تھا. میں بے ہوش تھا، مگر یہ ہوش تھا کہ یہی قلم میری موت ہے اور یہی قلم میری زندگی. اس ضلع کا نام اعظم گڑھ ہے. میں اپنے گڑھ میں آیا. میرے عزیز نوجوانوں، خاص طور سے بزرگ صاحبان اور علماء حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میری بہنیں اور اسٹیج پر سماجوادی پارٹی کے نیتا ہی نہیں بلکہ ہمارے دل سے بہت قربت رکھنے والے علاقہ مبارک پور کا ہے، ضلع اعظم گڑھ ہے. اعظم آپ کے گڑھ میں آیا ہے. ایک اچھے شاعر ہیں ہندوستان کے، ان کا ایک شعر ہے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. مگر میری نگاہ میں یہ شعر صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس شعر میں مایوسی ہے، ناکامی ہے، اور ناکامی کا اقرار ہے جو انسان کی فکر کے خلاف. اگر انسان زندہ ہے تو امید کے ساتھ زندہ ہے، اور جس دن امید ختم ہوتی ہے اس دن یا تو شمشان چلا جاتا ہے یا قبرستان چلا جاتا ہے. یاد ہے اس شعر کو بدلا ہے میں نے، اور اس طرح کہا ہے، اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ. یہ مبارک پور کی نظر ہے، کیونکہ یہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ ہم، زمین بھی ملتی ہے اور آسمان. اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ ہم، زمین بھی ملتی ہے اور آسمان. عزیزو، ایک لمبی تکلیف کے بعد، جسے ہم جدوجہد نہیں کہیں گے، سنگھرش نہیں کہیں گے، کوئی ظلم کا دور تھا اور ہے، ابھی ضمانت پر ہوں، بری نہیں ہوا، کسی مقدمے میں بھی بری نہیں، اور جتنے مقدمے ہیں ان میں عمر قید کی سزا ہے. اور مقدموں کی تعداد سینکڑوں میں. میں مجرم ہوں، میرے بیٹے، میری مری ہوئی ماں، میری بیوی، میرے رشتہ دار، میرے رفقا، میرے ضلع کے لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ آج بھی جیلوں میں. بہت سی دفعات ایسی ہیں جن کے میں آج بھی ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. رامپور کی جیل میں بھی، مرد آباد کی جیل میں. رامپور کے لوگ رامپور اور مرد آباد میں ہیں، اور مرد آباد کی میری حمایت کرنے والے لوگ رامپور کی جیل میں ہیں. میں آپ سے اس کے بدلے میں اور اس کے عوض کچھ مانگنے نہیں آیا، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ نفرتوں کے نتیجے میں ہے،
آج پورا ملک جس کی سزا پا رہا ہے. بیج ایک بویا تھا نفرت کا، پودے بہت سے نکل رہے، پھر اس کے اندر پھل آئے، ان پھلوں میں بیج آئے، اور اب حالت یہ ہے کہ نفرتوں کی کھیتیاں کاٹی جا رہی ہیں. طے آپ کو کرنا ہے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. ہماری بے حسی کا انجام صرف ہمارے لیے برا ہوگا یا پورے ملک کے لیے برا ہوگا. ہو سکتا ہے برادران وطن برداشت کر لیں، لیکن مبارک پور کے لوگوں جو گھرنا، یہ ہندی کا ایک ایسا شبد ہے جس کے بڑے گہرے مطلب، ہیٹریڈ، نفرت، اس میں وہ مزہ نہیں آتا اور وہ مانویت نہیں ہے. جو گھرنا شبد، جو گھرنا ہے نقاب سے، جو گھرنا ہے شکلوں سے، جو گھرنا ہے میناروں سے، وہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک سوچ کے خلاف، ایک پوری طبقے کے خلاف، ایک آبادی کے خلاف، ہندوستان کی تقریباً 1/5 آبادی کے خلاف. میں نے اکثر کہا ہے اگر کسی صحت مند شخص کے جسم کو لقوہ لگ جائے اور اس کا 1/5 حصہ لقوہ زدہ ہو جائے، اسے صحت مند انسان نہیں کہا جا سکتا، مفلوج ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، نہ وہ سوچ سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ بول سکے گا. ہندوستان ایک جسم ہے، احساس بھرا جسم ہے، اس کی سانسیں ہیں اپنی، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل پر وار کیا ہے، ایک زہریلا خنجر مارا ہے اس کے دل پر، اور اس کا دل زخمی ہے. اگر ہندوستان کے 1/5 حصے کو لقوہ لگ جائے، ہندوستان کو کوئی صحت مند ملک نہیں کہے گا. کون ہے ذمہ دار اسے بیمار کرنے کا، اسے اپاہج کرنے کا، نفرتوں کا بازار گرم کرنے کا، انسان کو انسان کا دشمن بنانے کا؟ کہیں جانور کے نام پر، کہیں گوشت کے نام پر، کہیں لباس کے نام پر، کہیں کاروبار کے نام پر، کہیں سوچ و فکر کے نام پر، کہیں پوجا اور عبادت کے نام پر. کوئی محبت بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی سے محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں کر سکتا. اگر اپنی مرضی سے کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا. اپنی مرضی سے سانس لینا چاہے تو گیس کا سلنڈر نہیں ملتا، آکسیجن غائب ہو جاتا. اگر کوئی جینا چاہے تو زندگی تنگ کر دیتا. یہ خواب نہیں دیکھا تھا باپو نے. انہوں نے تک ہنستے اور مسکراتے ہوئے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، کیونکہ 1500 سال کی غلامی کے بعد ہمیں یہ دن ملا. کیا دن ملا تھا؟ کہ 1947 میں ایک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور 2 ٹکڑے آگے بڑھ کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم، کیونکہ بنیاد غلط رکھی گئی تھی. جس عمارت کی بنیاد ٹڑی ہوگی کبھی وہ عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی آزادی کے وقت جن لوگوں نے اس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی ہے وہ سیدھی عمارت کی امید اگر کریں گے تو غلط ہے. کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ کیا مولانا آزاد ذمہ دار تھے؟ نہیں، مولانا آزاد ذمہ دار نہیں تھے. مولانا آزاد آخری سانس تک ہی کہتے رہے کہ میرا جسم بڑھ سکتا ہے، ملک نہیں بڑھ سکتا. لیکن ملک بڑھ گیا. کسی نے نہیں سنی مولانا کی. خان عبدالغفار خان باپو کے پاس آئے اور کہا باپو یوٹیوب انگریزی کے اتہاس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ غفار خان نے کہا باپو یوٹیوب یعنی تم بھی تیار ہو گئے ملک کے بٹوارے کے لیے، تم بھی تیار ہو گئے. یقین نہیں تھا کسی کو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت
دو جیت نیتا جن کا میں نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ میں ان بڑے لوگوں کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا. باپو کے پاس گئے اور کہا باپو تاریخ میں نام آپ تلاش کرنا، ان کے یہ ذمہ داری آپ کی ہے، میں اشارہ کر کے جاتا ہوں. اور باپو سے کہا کہ باپو ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ڈر. اتہاسکار لکھتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب باپو واقعی ڈر گئے اور ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار ہو گئے. بہت بدنصیب دن تھا جس دن باپو ہندوستان کے بٹوارے کے دن تیار ہوئے تھے، اسی دن باپو کی ہتیا کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا، اس پر عمل. کتنے بدنصیب ہیں، نعرہ لگاتے ہیں باپو ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں. کتنی کھوکھلی آواز ہے ہماری، کتنا کھوکھلا سینہ ہے ہمارا. ایک ایسا جسم لے کر جیتے ہیں ہم جس میں دل نہیں ہے، احساس نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اس کا نقصان ہمیں ہو یا نہ ہو، آنے والی نسلوں کو ہوگا. کیا کہا تھا سر سید احمد خان نے؟ انہوں نے کہا تھا میرے بزرگوں تم تو مر جاؤ گے جہالت کو لے کر، تم تو مر جاؤ گے لیکن تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر ٹھوکریں مارے گی، تم قبروں میں تڑپا کرو گے لیکن کچھ نہیں کر سکو گے. یہ غلطی کی تھی میں نے. اس علی گڑھ میں پڑھا تھا میں جہاں میں نے ایک شعر سنا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید. چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. اور اس وقت طالب علم زندگی میں نے یہ طے کیا کہ اے میرے مالک اگر یہ توفیق مجھے مل جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں نے تقریباً 40 برس سیاسی وفاداری، سیاسی ایمانداری اس لیے نہیں کی تھی کہ اپنے لیے سونے چاندی کے کنگن چاہیے تھے، اپنے لیے بنگلے چاہیے تھے، عیش آرام چاہیے تھا. میں تمہارے بچوں کے لیے ایک بہترین اور روشن مستقبل چاہتا تھا. انہیں اس تپتی ہوئی دھوپ سے ہٹا کر کسی ٹھنڈے سائے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا. انہیں ٹائر کا پنکچر جوڑنے والے اور سائیکل کی مرمت کرنے والے اور موٹر کے میکینک کے عہدے سے ہٹا کر اسے انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. اسے کلرک بنانا چاہتا تھا، اسے سائنسداں بنانا چاہتا تھا، اور اگر کچھ نہ بن سکے تو کم سے کم اسے چپراسی بنانا چاہتا تھا. یہ تھا میرا گناہ، یہ ہے میرا گناہ. اور اسی کی سزا ملی، اسی کی سزا ملی. کیا الزام ہے کہ وزیر رہتے ہوئے میں نے، میری اسسٹنٹ پروفیسر بیوی نے، میری اولاد نے جو ایم ٹیک وزیر رہتے ہوئے، ارے اے ہندوستان چلانے والوں، اتر پردیش کے محافظوں، دیش کو دنیا کے سامنے وشو گرو بتانے والوں، کم سے کم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اگر شرمندہ نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے احساس شرمندگی تو کرو. کہ وزیر رہتے ہوئے میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے شراب کی دکان لوٹی تھی. شراب کی دکان، بوتلیں لوٹی ہم سے، 16,000 روپے کا گلہ لوٹا ہم نے چوری کس کی نہیں. کرائی، مرغی، بکری، بھینس، کتاب، فرنیچر اور دفعہ کائی کی لگی. ڈکیتی کی 395 ہوا کسی کے ساتھ. غلام ہندوستان میں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی لیکن عدالت کے ذریعے دنیا کا قانون بدل گیا کہ تنہا نہیں رکھا جا سکتا کسی قیدی کو 3 مہینے سے زیادہ. سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کا قانون بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ ظالم حکمرانوں نے، تاناشاہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے قتل کا سہارا نہیں لیا. قطب شہید کی طرح
جسم پر کتے نہیں چھوڑے گئے، بلکہ ان لوگوں کو جو عوام کے بیچ رہتے تھے، جو عوام کی تقدیر کو مالک کے حکم سے بدلنا چاہتے تھے، ان کو تنہائی میں ڈال دیا، کیونکہ تنہائی کی زندگی موت سے زیادہ بدتر ہے۔ میں مار دیا جاتا، میرا قتل کر دیا جاتا، مجھے پھانسی دے دی جاتی، اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی 27 مہینوں کی وہ تنہا راتوں کی تنہا گرمیاں میری سزا کے طور پر طے کی گئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں آج سے، کیا معلوم ہے آپ کو بھگت سنگھ کو جس جوری کو پھانسی دینا تھی اس میں ایک مسلمان صاحب بھی تھے، سہارنپور کے مسٹر حیدر۔ انہوں نے انگریزی حکومت کی بات نہیں مانی۔ میں سکھ بھائیوں سے کہتا ہوں، سکھ بھائیوں، اگر کوئی یہاں موجود ہے تو، اور نہیں موجود ہے تو، اورنگزیب تو یاد ہے انہیں، لیکن جسٹس حیدر کی بھی یاد نہیں ہے، جنہوں نے حکومت انگریزی سے پیدا نہیں کیا، بات نہیں مانی، انہیں انعامات و اکرامات دیے جانے طے تھے، انہیں لالچ دیا گیا خان بہادری کا، سر کا خطاب دینے کا، زمینیں اور جائیداد اور جاگیر دینے کا، لیکن جسٹس حیدر نے یہ خط لکھ کر کہ بھگت سنگھ معصوم ہے، بے گناہ ہے، I am a judge not a butcher، میں جج ہوں، قصائی نہیں ہوں، یہ کہہ کر جسٹس حیدر نے اپنے عہدے سے استعفا دیا۔ جج کی کرسی خالی ہو گئی، اور اس خالی کرسی پر جو بیٹھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج ہندوستان کے چند بڑے رئیسوں میں ان کا اور ان کے پریوار کا نام آتا ہے، انہیں کرسی پر بیٹھانا گیا اور پھر بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، وہ پھانسی کا یہ کہا گیا۔ جسٹس حیدر نے استعفا دے دیا، لیکن بھگت سنگھ کو پھانسی کا حکم نہیں دیا، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا پتہ کیا ہے، ہم پیدا کب ہوئے، ہماری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ یہ ڈیٹ آف برتھ سماج کے دشمن طے کریں گے، ماں کی کوکھ طے نہیں کرے گی، ماں طے نہیں کرے گی، ظالم طے کرے گا، اور جب ظالم طے کرے گا تو یاد رکھنا اللہ کا حکم یہ ہے کہ زمین والوں کے ساتھ انصاف کرو، رحم کا معاملہ کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو پھر انصاف ہم کریں گے، اور جب ہم انصاف کریں گے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، آپ نہیں مت انتظار کرو اس دن کا۔ میں ہم وطنوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے بابری مسجد تحریک چلائی، کتنی بار مبارک پور حاضری ہوئی ہے، مدرسے میں بھی آیا، بہت عرصے کی بات ہے، یہاں بھی حاضری ہوئی ہے میری 6 دسمبر 1992 کو، جب مسجد کی شہادت ہو گئی تو میں نے اسے استعفا دیا، لیکن وعدہ کیا تھا پورے ملک سے، ہم نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے، کہ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، عدالت عظمیٰ جس کے بعد صرف اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے، وہ ماننے کے بعد، اور ماننے کے بعد بھی جب روز حساب آئے گا تب وہ عدالت لگے گی جو آخری عدالت ہوگی، لیکن زمین کی آخری عدالت نے جو فیصلہ دیا اسے ہندوستان کے مسلمانوں نے تسلیم کیا، اور کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حرام بنے۔ تحریک کے دوران اگر ایک لفظ رام چندر جی کی شان میں، سیتا جی کی شان میں، کرشن جی کی شان میں، یا کسی اور دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخانہ کہا ہو، آپ ثبوت پیش کر دیجئے، اپنی سزا ہم خود دے دیں گے، آپ کو ضرورت نہیں۔ پھر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں آئے دن قرآن حکیم کی توہین کیوں ہوتی، پیارے نبی کی شان میں گستاخی کیوں ہوتی ہے؟ ارے بدنصیبو، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ جسے رحمت اللہ علیہ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں نے
دی 101 ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں 101 کردار ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے والے 2 عیسائی لوگ ہیں۔ انہوں نے دوسرے نمبر پر آنسٹائن کو مقام دیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جسے وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح کو، جسے وہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں، انہیں مقام دیا ہے۔ لیکن ان عیسائی کتاب لکھنے والوں نے پہلا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ثابت کیا ہے کہ زمین پر یہ تنہا شخصیت تھی جس نے جو کہا وہ کیا، اور جو کیا وہی کہا۔ اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں ہم نہیں، ہمارا دین نہیں، بدنصیب تم ہو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب قرآن اور نبی کی توہین کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ آپ کیا سزا دو گے؟ آپ پر تو حد عائد ہے، ان جملوں کو دہرانا بھی گناہ ہے، ان ناپاک جملوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے اگر ہوتی ہے تو آپ بھی گنہگار ہو۔ لہذا خبردار، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمہاری تباہی کے منصوبے تیار کرنے والے بہت کچھ لیے تیار کرتے ہیں، مگر جب اللہ کی طرف سے انصاف ہوتا ہے تو اگنی پتھ بن جاتا ہے۔ جب اس کی طرف سے راستے بنتے ہیں تو اگنی پتھ بن جاتا ہے۔ بنایا اگنی پتھ تھا، اسی آگ پر جلنے لگے لوگ، اسی آگ پر جلنے لگے۔ بہار کی آگ اتر پردیش میں بھی داخل ہو چکی ہے، ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں داخل ہو چکی ہے، اور ابھی ہم ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے کہیں کہ فوج کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، شاید فیصلہ بدل دیا جائے گا، مگر فیصلے کے بدلنے سے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، یہ کیا طے ہوا؟ کروڑوں نوجوان جن سے وعدہ کیا تھا دیش کے مکھیا نے آج سے 8 برس پہلے کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو ہر سال ملازمت ملے گی، 16 کروڑ نوجوانوں کو اب تک نوکری مل جانا چاہیے، کیوں ایسا دھوکہ دیا گیا؟ کیوں جھوٹ بولا گیا؟ اگر بادشاہ جھوٹا ہوگا تو بھی سچا ہوگا۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا راستہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آج اپنے آپ سے بھی کچھ طے کریں، اور یہ طے کریں کہ ہمیں ایک منتشر زندگی گزارنی ہے یا متحد فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے 27 مہینوں میں اگر کوئی پیغام ملا یا اخبارات میں پڑھا، ٹی وی پر دیکھا، تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعظم خان جب باہر نکلیں گے تو کوئی انقلابی فیصلہ کریں گے۔ میں تیار ہوں، میں انقلابی فیصلے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ میں جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے بریلی شریف، دیوبند، ندوہ، مبارک پور، یہاں کے بزرگوں سے ملوں گا، ان سے رائے کروں گا۔ اگر انقلابی فیصلہ ہی ہماری بقا، ہماری بچت کا راستہ ہے تو غور کریں گے اس پر بھی، لیکن اس فیصلے سے پہلے کہ میں آپ کو راہ حرکت پر چلنے کی اجازت دیتا ہوں۔ انقلابی فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے انقلابی فیصلے کا؟ میں آپ کو آگ میں جھونک دوں اور تقسیم کر دوں آپ کو اور بٹوارا کر دوں آپ کو، میں بھی حیدرآبادی بن جاؤں، میں اپنے پر 1000 ظلم سہوں، اپنے خاندان پر، اپنے لوگوں پر 1000 ظلم سہوں، لیکن یہ نہیں چاہوں گا کہ اس ظلم کی ایک آج بھی مبارک پور یا اعظم گڑھ کے کسی نوجوان کو میں بھی کر سکتا تھا۔ کم سے کم میں اپنے شہر رامپور میں اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو میں سڑکوں پر لایا تو گولی چلے گی، اور پھر میں زندگی بھر ان لاشوں کا حساب نہیں دے پاؤں گا۔ ہر ظلم برداشت کیا،
لیکن کسی کو گھروں سے نہیں آنے دی، کسی پر اپنے نام سے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھنے دیا۔ آج بھی ایک رائے، ایک مشورہ لے کر آپ کے پاس آیا، ایک درخواست لے کر آیا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا میرے پر کوئی الزام زمین فروشی کا ہے؟ بتاؤ اس وقت میں سے ملت فروشی کا کوئی ہے؟ اپنے آپ کو کہیں بیچا ہے، اس کا کوئی الزام ہے؟ میں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا، سونے اور چاندی کے کنگن نہیں مانگے۔ آج بھی محلے کی ایک پتلی سی گلی میں جس میں آپ کی موٹر نہیں جاتی، اس میں رہتا ہوں۔ وہی میرا کل بھی گھر تھا، وہی گھر میرا آج بھی ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھا۔ اس پر بلڈوزر چلائے گئے، اس کی دیواروں کو توڑا گیا، اس کی عمارتوں کو سیل کر دیا گیا، آدھی یونیورسٹی پر کانٹوں کے داغ لگا دیے گئے۔ ایک ایک پیسہ جو میں بھیک مانگ کر لے کر گیا تھا، اس پر ای ڈی کی جانچ بٹھا دی گئی۔ میں 5 مہینے بھیانک مریض کے طور پر میدان کا اسپتال میں کرونا کا مریض جو زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری زندہ لاش کی تصویر میں میرے کرتے میں قلم اس وقت بھی لگا ہوا تھا۔ میں بے ہوش تھا، مگر یہ ہوش تھا کہ یہی قلم میری موت ہے اور یہی قلم میری زندگی ہے۔ جانتی ہو سب کیا ہوا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں بھی، 5 مہینے اس کمرے میں رہا اور دروازے سے قدم باہر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 5 پولیس کے لوگ اور ایک دروغہ 24 گھنٹے وہاں بیٹھے تھے کہ میرا ایک قدم باہر نہ نکل پائے۔ پوچھنا اپنے آپ سے، اپنے گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرنا کہ 5 مہینے اگر تم کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، یا تو تم دیواروں سے سر مار کر خودکشی کر لو گے یا پاگل ہو جاؤ گے۔ نہ میں پاگل ہوا، نہ میں نے خودکشی کی، میں زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ بہت حکومت برداشت، جسم کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، کیونکہ سڑی ہوئی روٹی سے دال کا پانی بہت ہی یہ ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے وطن میں، ہمارے مادر وطن میں، اس وطن میں جو 47 سے پھٹ گیا، اس وطن میں جہاں مجھے اور تمہیں پاکستان جانے کی اجازت تھی۔ دھرمیندر یادو جی آپ کو نہیں تھی، امبیکا چودھری صاحب آپ نہیں جا سکتے تھے پاکستان، ہم جا سکتے تھے، لیکن ہمارے اجداد نے اسے اپنا وطن مانا، مادری وطن مانا اور نہیں گئے ہندوستان چھوڑ کر۔ ہمیں انعام ملنا چاہیے تھا، ہمیں حب الوطنی کا تمغہ ملنا چاہیے تھا، مگر گواہ ہیں ہمارے ساتھی، جب ہم اسمبلی میں بولتے تھے، جب ہم پارلیمنٹ میں بولے، کہا گیا کہ تو پاکستانی ایجنٹ ہے، غدار ہے، دیش دروہی ہے، واپس جا۔ اتنی بڑی ذلت سہنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں اور آپ کے سامنے زندہ کھڑے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ہمت کا ثبوت اور کیا ہوگا اور کیا امتحان ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بیمار آدمی جب 5 مہینے کے اس سخت امتحان سے لوٹ کر جیل واپس آیا تو ایڈی کا شکنجا اس کے اوپر سوار تھا۔ 7 8 گھنٹے مجھے کرسی پر بٹھا کر میرا انٹروگیشن، مجھ سے پوچھتا چھوٹی تھی۔ میں نے کہا یا کیمرے لگا کر مجھ سے پوچھئے تاکہ یہ پتا چلے کہ میری حالت کیا ہے اور آپ میرے ساتھ کیا ظلم اور کیا سلوک ہے۔ مجھ پر کوئی رحم نہیں کیا گیا، اور جانتے ہو تنہائی کے اس قیدی سے جس کی ایک رات 1 سال کے برابر تھی اور 1 سال 1 صدی کے برابر تھا، اس بیمار مریض کے ساتھ 8 10 گھنٹے تک ایک سوال کو 1000 بار پوچھا جاتا تھا، اور سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے ودیش میں کتنے بنگلے ہیں، ودیشوں میں تمہارے کتنے ہوٹل ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں،
میں سنتا رہتا تھا اور آخر میں میں نے جواب دیا کہ 2 بار MP رہا ہوں، اس لیے ایک اکاؤنٹ پارلیمنٹ میں ہے، 290 بار ودھائک تھا، اس لیے کہا کہ ودھائک رہا ہوں، تو لکھنؤ کی ودھان سبھا کے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے۔ ان 2 جگہ کے علاوہ پوری دنیا میں اگر میرا کچھ بھی ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں اپنا ہاتھ واپس، لیکن پھر بھی میری معافی نہیں ہوئی ہے۔ روز نوٹس آتے ہیں جیسے میں ہندوستان کا سب سے بڑا چور اور ڈکیت ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینے کے لیے کچھ اسکول بنائے ہیں، ایک یونیورسٹی بنائی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ، اس یونیورسٹی بنی نہیں تھی، پروسیس میں تھی، دعا کی تھی میں نے، جلسایام میں دعا کی تھی کہ اللہ تیری حکمت میں اگر یہ ہے کہ یونیورسٹی نہ بنے تو تو میری زندگی بھی دے لے، کیونکہ اگر یہ یونیورسٹی نہ بنے تو پھر میں جینا بھی نہیں چاہتا۔ آج میں زندہ بھی ہوں، یونیورسٹی باقی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس کے بانی کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے اس پر آج نہیں تو کل دنیا ضرور آنسو بہائے گی۔ کوئی یاد نہیں کیا گیا، لیکن ظالم یاد کیے گئے، اور ظالموں کے ساتھ مظلوم بھی یاد کیے گئے جو ظالموں کے ظلم کا نشانہ۔ ہلاکو کی موت کیسے ہوئی جانتے ہو؟ کتنا بڑا ظالم تھا چنگیز کا پوتا ہلاکو، وہ جب قبضے کرتا تھا تو آبادیوں کے قتل عام کا حکم دیتا تھا تاکہ دہشت پیدا ہو جائے۔ ایک علاقے میں جب ہلاکو نے فتح حاصل کی، لوگوں کو لائن سے کھڑا کر دیا، 4-5 صفحے بنا دی، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں اس کے سنتری جیسی کوئی چیز تھی سے اچھا۔ فوجیوں کو حکم ہوا کہ ایک ایک کر کے قتل کیا جائے۔ ایک شخص مارا گیا، دوسرے کا سر اتارا گیا، تیسرے کا اتارا گیا، لیکن انہی میں ایک شخص ایسا تھا جو سب سے ہٹ کر پیچھے چلا گیا، اور جب وہاں تک سر اتر جاتے تھے تو وہ شخص وہاں سے ہٹ کر اور پیچھے چلا جاتا تھا، اور جب وہاں تک سر اتر جاتے تھے تو وہاں سے اٹھ کر پیچھے چلا جاتا تھا۔ ہلاکو یہ دیکھ رہا تھا۔ ہلاکو نے قتل کرنے والے کو روک دیا اور اس شخص کو بلایا اور پوچھا، قریب بلایا۔ جب وہ قریب پہنچا تو پوچھا کہ بتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بچنا چاہتا ہوں تیرے ظلم سے۔ ہلاکو نے کہا کون بچائے گا؟ اس نے کہا مالک بچائے گا، میں بچوں گا تو ہلاک ہوگا۔ ہلاکو نے قہقہا لگایا، یہ قہقہا اتنا بھاری گزرا کہ اس کے قہقہے سے اس کا پیر گھوڑے کے جسم پر لگا۔ گھوڑا یہ سمجھا کہ مالک نے بھاگنے کے لیے کہا، وہ تیز رفتار سے بھاگا۔ ہلاکو گھوڑے کو روک نہیں سکا، سامنے پتھر کی چٹان تھی، گھوڑا جا کر ٹکرایا، گھوڑے کا بھی بھیجا نکل گیا اور ہلاکو کا بھیجا بھی نکل گیا۔ دنیا میں یہ ہوا ہے ظالموں کا انجام، وہ مظلوم زندہ رہا اور وہ لوگ جو ہلاکو کے ساتھ انہیں قتل کرنے آئے تھے یہ سمجھے یہ کوئی پیر اور فقیر ہے، اس کے پیروں میں گر گئے اور کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں، مالک کا ایک ایسا بندہ۔ ملک کے چلانے والوں یاد رکھو، دل سے نکلی ہوئی ہائے اس وقت تک آسمان سے ٹکراتی ہے جب تک اللہ اسے سن نہیں دیتا۔ ہماری آنکھوں سے ڈرو، ہماری آنکھوں سے ڈرو۔ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن پتہ نہیں کس مظلوم کیا آسمان سے ٹکرا جائے اور اللہ کو جلال آ جائے۔ ڈرو اس دن سے۔ ہلاکو جیسے انجام سے بچو۔ مسولینی کا کیا ہوا تھا؟ کتنا بڑا ترنا شاہ تھا مسولینی، سڑکوں پر بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کے پیچھے تھے۔ سڑکوں پر اسے ہلاک کر دیا گیا، ٹرک سے کچل دیا گیا اور مری ہوئی لاش پر ایک عورت نے آ کر اپنی دیواروں سے 6 گولیاں اس کے سر میں اتار دی
اور یہ کہا کہ یہ اس کا انتقام ہے جس بیٹے کو تو نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ کہاں ملے تھے صدام حسین؟ گٹر میں چھوڑے۔ تماشا اور ظلم کرنے والے اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن انجام ان کا انتظار ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ، مظلوم لوگ، جن کے پیروں میں دم نہیں ہے، جن کی آواز میں دم نہیں ہے، لیکن احساس زندہ ہے۔ ہمارے اوپر کرم کیا ہے اس نیلی چھتری والے نے، اور رحم کیا ہے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے میرے چہرے پر لگی ہوئی ساری کالک کو پوچھ کر رکھ دیا۔ اس لیے کہتا ہوں سپریم کورٹ زندہ باد۔ ابھی انصاف باقی ہے، ابھی بھی انصاف دینے والے لوگ باقی ہیں۔ ان میں سے کوئی جج صاحب بھی میرے دھرم کے نہیں تھے، میری زبان کے نہیں تھے، میرے علاقے کے نہیں تھے، میرے جانکار نہیں تھے، لیکن 27 مہینے کا حساب کرنے آئے تھے۔ جب صاحب نے 27 مہینے نہیں کہا، فیصلے میں شامل ہے کہ اتنے دنوں سے بند ہیں۔ 5 مہینے سے میری ضمانت کا فیصلہ ریزرو رہا، دوبارہ بحث ہوئی اور دوبارہ ریزرو ہو گیا۔ خود میں پہلی مثال ہے اس کے بھی 3 دن کر بتائے جج صاحب نے 135 دن سے ضمانت کا فیصلہ رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ 1-2 مقدمے تو سچے ہو سکتے ہیں، لیکن 90 مقدمے سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب ظلم کرنے والوں، عیسیٰ مسیح کو، ہمارے نبی کو اس زمانے کے لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا، لیکن ہمارے عقیدے میں ایسا نہیں ہوا۔ آج آپ کے پاس اسی درد کے ساتھ حاضر ہوا، اور کتنی تکلیف دینا چاہتے ہو؟ کیا بچا ہے ہمارے اندر؟ ہمارے خاندان کی رگوں میں کیا بچا ہے؟ ہمارے گھر میں اداسیوں اور مایوسیوں کے سوا اور کیا ہے؟ 5 نسلیں گزر جائیں گی اور سینکڑوں اور ہزاروں مقدموں کا فیصلہ نہیں کرا پائیں گے۔ یہ ملا ہے ہمیں، آپ کی محبت نے یہ دیا ہے ہمیں۔ آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں، اپنے کیے کا اظہار کروا رہا ہوں۔ کہیں آپ کا سر نہیں جھکنے دیا ہے، کہیں آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا ہے، اور انشاءاللہ میں نہیں، میری آنے والی نسلوں بھی نہ آپ کا سر جھکنے دیں گی، نہ آپ کے ضمیر کا سودا کرنے دیں گی۔ اس حق کے ساتھ، اس سیٹ پر جہاں اکھلیش سانسد تھے، جہاں پر ملائم سنگھ یادو صاحب سانسد تھے، اس سیٹ کے لیے آپ سے وراثت کی واپسی کے مطالبے کے لیے آپ کے پاس حاصل کیا حکم ہوا تھا؟ وحی نازل ہوئی تھی، نیت بندی ہوئی تھی، اور دوران نماز وحی نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر کہ ہاتھ چھوڑ دو، اور جب ہاتھ چھوڑ دیے گئے انہی آستینوں سے بت گرے تھے۔ اگرچہ بت میں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے تمہاری سوچ، یہ ہے تمہاری بنیاد، اور یہ ہے تمہارے وجود کا سچا حق۔ تم اس سچے وجود اور اس حق سے انکار کرو گے تو اپنی آستینوں میں بت رکھو گے، اور اگر اس وجود کے ساتھ کہ تم کون ہو زندہ رہو گے تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ جن کی آستینوں میں بت ہیں گر جائیں گے آستینوں سے۔ میر جعفر اور میر صادق ہم میں ہی پیدا ہوں گے، وہ یورپ میں پیدا نہیں ہوں گے، وہ چین میں پیدا نہیں ہوں گے، وہ ایران یا عراق میں پیدا نہیں ہوں گے،
मीर जाफर भी यहीं पैदा होगा, मीर सादिक भी यहीं पैदा होगा और सुल्तान टीपू भी यहीं पैदा होगा। तैयार कर लो, तैयार कर लो कि जो तुम्हारी ताकत का बंटवारा चाहते हैं, जो तुम्हारी सफों में तुम जैसे बनकर तुम्हारे दुश्मन की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं, और क्या चाहोगे इससे बड़ा सबूत? क्या विधानसभा के नतीजे इसका सबूत नहीं है? इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर हम अपनी हिमाकत का सौदा खुद अपने ही बाजार में करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारे सामने तो चंद महीने पहले का तजुर्बा है। एक बार मोमिन बस बिल से डसा जाता है, दूसरी बार नहीं डसा जाता। एक बार डस लिए गए हो, अगर दोबारा भी उसी बिल से डसे जाते हो तो फिर तुम्हें बचाने के लिए कौन है? अग्निपथ, अग्निपथ तो होगा तुम्हारे लिए। मैं देखूंगा और जमाना देखेगा कि अब जो सरकारी इमलाक जली हैं, जो बसें जली हैं, जो थाने जले हैं, जो ट्रेनें जली हैं, इनका मुआवजा किससे लिया जाएगा? हम तो कमजोर थे, हमसे तो ले लिया गया, लेकिन अब देखते हैं कौन कितनी बड़ी हिम्मत वाला है, कौन इसका हिसाब देगा। और जब इसका हिसाब कोई दे देगा, जाओ विश्वगुरु मान लेंगे, लेकिन मेरे नबी को बुरा कहने वालों विश्वगुरु कैसे बनोगे? विश्वगुरु तो सब बनोगे ना, तो सबका दिल जीतोगे। हमारे दिल को मुट्ठी में महसूस कर कैसे विश्वगुरु बनोगे? हम भी तो आपके ही, मेरा बच्चा भी तो आपका है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और जवाहर यूनिवर्सिटी पर जुल्म करोगे, लूट कर ले जाओगे उसे। जब पुलिस का एक्शन हुआ तब सारी किताबें लूट कर ले गए, एंटीक बुक्स ले गए, 4,000 500 पुराने पुराने हकीम ले गए, नुस्खे ले गए, पूरी लाइब्रेरी के 16 रजिस्टर ले गए, सारी रजिस्ट्रियां ले गए। मेरी कुर्सी के पास ज़कात का पैसा रखा हुआ था, जो मैं गरीब बच्चों की फीस अदा करता था, वो ज़कात का पैसा उठा। है कोई मिसाल? पूरी दुनिया में ऐसे जुल्म की कोई मिसाल है? तो मैंने जाओ ये भी सही, अब सिर्फ एक मुतालबे के लिए आया हूं और धर्मेंद्र यादव के लिए। आपकी विरासत की सीट को जिताने के लिए इस जिले का नाम आजमगढ़ है। मैं अपने गढ़ में आया, अपने गढ़ की लाज रखो ना रखो, 27 महीने की उस अंधेरी कोठरी के इस आजम नाम की लाज रख लेना।